معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید قوی ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اور آپ کے سامنے وہی ٹاپک لے کر کے آیا ہوں جو آج سے 2-3 روز قبل ہم نے اپنے اسی چینل پر رئیس کوثر قادری پر ہم نے وائرل کیا تھا، یعنی کہ خانہ کعبہ کے اوپر سب سے پہلے غلاف کس نے چڑھایا۔ یہ ہماری ٹاپک تھی، مضمون تھا جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا، اور اس کا لنک ہم اپنے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم نے ڈال رکھا ہے۔ آپ وہاں سے جا کر کے اس کا پہلا پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ پر غلاف طب اول حمیری نامی ایک بادشاہ نے چڑھایا۔ اب چونکہ بادشاہ وہاں سے جو غلاف چڑھا دیا، چڑھانے کے بعد کا آگے کا جو پس منظر اور آگے کی جو داستان تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، تو آگے کی داستان آج میں شروع کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے، انشاءاللہ بہت سارے مسائلوں سے آپ روشناس ہو جائیں گے، اور بہت سارے مسائل سے آپ کی جو ہے عقلیں کام کرنا شروع کر دیں گی کہ طب والحمیری کی کیسی زندگی رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ طب والحمیری نے جیسے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے جتنے بھی چاہنے اور ماننے والے تھے انہوں نے بھی کہا کہ بادشاہ سلامت، سلطان معظم، جب آپ مسلمان ہو گئے اور آپ جب ابراہیم کے دین کو آپ نے قبول کر لیا، تو پھر میں لوگ کیوں پیچھے رہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیتا ہوں اور میں بھی ایمان لاتا ہوں، میں بھی کلمہ توحید پڑھ کر کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ طب والحمیری نے کہا کوئی بات نہیں، اور خوشی کی بات ہے، سبھی لوگ اسلام قبول کر لو۔ سبھی لوگ اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام سے وہ لوگ فیضیاب، جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور فیضیاب حاصل کرنے کے لیے اب وہ لوگ کہنے لگے کہ اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں اور اپنے وطن کے لوگوں کو میں یہاں کی داستان اور یہاں کی واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، طب والحمیری اپنی اسی ارادے کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے لوٹتے ہیں۔ میرے بھائیو، لوٹتے چونکہ سفر پہلے ہاتھی اور گھوڑے کا تھا تو کافی طویل راستہ بھی تھا۔ سفر کرتے کرتے اچانک ایک ایسے منزل پر پہنچتا ہے کہ شام کا وقت تھا، اور ان شام کے وقت میں ایک چٹیل میدان جسے آج ہم اور آپ مدینہ المنورہ کہتے ہیں، اور اس زمانے میں اسے یثرب کہا جاتا تھا، اس یثرب کے میدان میں کچھ لوگ خیمہ زن، خیمے کے اندر کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں کیا تھی؟ حاجہی مسرعون، حاجہی مسرعون، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے۔ تو طب والحمیری نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ذرا رکو اور پتہ کرو کہ اس بیابان، اس سنسان یہاں اس چٹکن میدان میں یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ بالآخر طب والحمیری نے اپنے ساتھیوں کو روکنے کے بعد اس خیمہ کے قریب گئے۔ خیمہ کے قریب جانے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت کے توریت و انجیل اور زبور جو 3 آسمانی کتابیں ہیں، ان تینوں آسمانی کتابوں کے بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے محقق وہ وہاں پر اکٹھا ہو رکھے تھے۔ طب والحمیری نے جب تمام علماء کو جب دیکھا تو پوچھا کہ آپ کی زبان سے بیک زبان سب لوگوں نے کہا کہ حاجی مسرون، حاجی مسرون، یہ وہی جگہ ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو توریت کھول کر کے دکھایا گیا، کہا کہ اللہ کے ایک آخری پیغمبر ہیں جن کا نام محمد ہے، اور انہی کا دین سچا دین ہوگا، اور ان کا دین صبح قیامت تک کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو وہ جو محمد مکہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ کے بعد جو ہجرت کریں گے، تو وہ ہجرت کرنے کے بعد یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ان کا مسکن رہے گا۔ میں اسی جگہ کی میں تحقیق کر رہا ہوں۔ میں آج کی اس تحقیق میں ہم اس بات پر اتر پائے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے سب سے معزز، سب سے مکرم محبوب جن کا نام محمد ہوگا، وہ یہی پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ جیسے طب والحمیری نے ان باتوں کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ کاش کہ میں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوا ہوتا، کاش کہ میں محمد عربی کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا اور ان کا میں امتی ہوتا۔ بالآخر جیسے آمد اور بعثت رسول کی خبر ملی
تو میرے محترم آپ کو پتہ ہے تبع والحمری نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! آج بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا ہمارے جلوس محمدی نکالنے پر، اس کا مکمل جواب ہے نبی زمانے میں تشریف نہیں لائے، 500 سال پہلے کا واقعہ۔ تبع والحمری نے صرف فقط اتنا سنا ہے کہ محمد عربی یہاں پر ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ تبع والحمری نے آمد رسول کی خوشی میں 500 ہاتھیوں پر پرچم اسلام کو بلند کر کے یثرب کے تمام اطراف میں جلوس محمدی نکالا تھا، اور جلوس محمدی نکال کر کے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بلند کیا تھا میرے بھائیوں۔ اور پھر تبع والحمری چونکہ بادشاہ تھا تو ان تمام عالموں میں جو ان کا سردار تھا ان سے کہا گیا کہ حضور جناب عالی قدر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر گھر بنائے دیتا ہوں، آپ یہاں پر آرام کریں اور یہیں پر آپ اپنا مسکن بنائیں، اور میں اپنے محبوب اپنے نبی محمد عربی کے نام سے میں ایک خط لکھتا ہوں، وہ خط میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ چونکہ محمد عربی کو یہیں آنا ہے تو آپ ان خط کو اپنے جانے کے بعد اپنی اولاد کو دے دینا، اور جب آپ کے اولاد جانے لگے تو ان کو وصیت کر دینا کہ وہ اپنے اولاد کو دے دے، پھر وہ اپنے اولاد کو دے دے، یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور میرے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں گے تو یہ خط وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر! سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد پھر وہی یثرب کے میدان یعنی کہ مدینہ المنورہ جسے آج کہتے ہیں، وہاں ہجرت کرنے کے لیے آپ تیار ہوئے۔ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو مدینہ المنورہ کے تمام صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف فرما ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں جس اونٹنی پر سوار ہوں اس اونٹنی کا نام قصوہ ہے، یہ قصوہ نامی اونٹنی جس کے دروازے پر ٹھہر جائے گی میں اسی کے دروازے پر جاؤں گا، میں اسی کے گھر اپنا مسکن بناؤں گا۔ بلا آخر میرے بھائیوں وہ قصوہ نامی اونٹنی چلتی رہی اور ایک دروازے پر جا کر کے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹنی سے اترتے ہی آپ فوراً کہتے ہیں کہ فوراً اترنے کے بعد وہاں پر کہتے ہیں کہ اے ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ کہاں ہے؟ تبع والحمری کا خط مجھے میرے حوالے کرو۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کہ میرا ایک عاشق جس کا نام تبع والحمری ہے میرے نام سے خط چھوڑا ہے، اور وہ خط اسی گھر کے اندر میں ہے۔ تبھی تو آپ نے جیسے ہی اٹھنی سے اترنے کے بعد کہتے ہیں اے ایوب کہاں ہے وہ میرا تبع والحمری کا خط مجھے حوالے کرو۔ میرے بھائیو میرے مصطفیٰ کو اس کی بھی خبر ہے، یہاں سے علم غیب کا بھی پتہ چلا۔ میرے مصطفیٰ نے تبع والحمری کو خط لیا اور خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تو آپ کے زمانے میں پیدا نہ ہوئے لیکن یہ خط آپ تک ضرور پہنچ رہا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نہیں ہیں آپ کے پاس اور آپ کے زمانے میں تو کیا ہوا، لیکن ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ایمان کی گواہی آپ دے دے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کی ایمان کی گواہی دیا، اپنا مہر نبوت اس خط کے اوپر لگایا اور لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں سنو، تبع والحمری میرا وہ عاشق ہے کہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور 500 سال پہلے دنیا میں تشریف لایا اور 500 سال پہلے میری آنے کی خبر سن کر کے ایمان لایا، اور آج میں اس کی ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ کل قیامت کے روز ان کی بخشش ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی اعجاز کی بات ہے تبع والحمری کے لیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایوب انصاری کون تھا؟ ایوب انصاری انہی عالموں کے خاندان میں سے تھا جن عالموں کے ہاتھ میں تبع والحمری نے خط دیا تھا کہ میرے مصطفیٰ تک پہنچا دینا۔ وہ خط نسلاً بعد نسل وہ ایک دوسرے کے ہاتھ سے چلتے چلتے وہ اس زمانے میں ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ تک پہنچا تھا۔ میرے بھائیوں تو یہ تبع والحمری کے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا بعد کا واقعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ غیب داں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی آمد پر جلوس نکالنا یہ
सुन्नत तुब्बे अव्वल हुमैरी भी है। अगर गलत होता तो मेरे मुस्तफ़ा उसी वक्त फरमाते कि तुब्बे अव्वल हुमैरी, तूने मुझ पर ईमान लाया, बेशक ठीक था, लेकिन मेरे आने की खबर सुनकर जुलूस निकाला 500 हाथियों का, ये तूने गलत कर दिया, इसलिए मैं तेरी बख्शिश नहीं करवा सकता। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफ़ा ने बख्शिश की जमानत लिया और महर नबूवत लगा करके ये लोगों को सामने ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे नाम का, मेरे आने की खबर सुन करके जो भी जुलूस निकालता है, मेरी बख्शिश उसके हवाले हो जाती है। मेरे भाइयों, आज की गुफ्तगू यहीं तक थी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में किसी किस्म की अगर खामियां हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। और मेरे भाइयों, मेरा रईस कौसर कादरी जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।